سنس آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے مزاحیہ پروگرامز کا اور آپ پائنی رہ چکے ہیں، ٹرینڈ سیٹر رہ چکے ہیں، اور آپ کے جو پروگرامز کا فارمیٹ تھا اس کے بعد اور بہت سے پروگرامز بنے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کون سا پروگرام جو ہے وہ اس کوالٹی تک پہنچ سکے یا اسٹینڈرڈ کا ہے، یا آپ کو کون سا پسند ہے جب ہم مزاحیہ پروگرامز کی بات کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں بھائی، ایک بھی نہیں. کمال ہے، نالائق پرلے درجے کے نالائق. یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نعیم حنیف، اس سے پوچھو. He was instrumental in making one of the programs. میرے آدھے بندے توڑ کے لے گیا. کیا دیا اس پروگرام؟ 0+0. آپ کے جو فلینکس ہیں ان میں جتنی تبدیلیاں رونما ہوئیں، شاید کسی پروگرام میں وہ تبدیلیاں رونما نہیں ہوئیں. وہ جو نہیں ہوئیں وہ وجوہات کا مجھے پتا ہے، خوف ہے کہ اگر یہ والا ہیوی ویٹ اٹھ گیا تو پتہ نہیں شو ہی نہ بند ہو جائے. لیکن آپ کے ہاں اس طرح نہیں رہا. آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ بہت سے لوگ آپ سے علیحدہ ہوئے، اللہ نہ کرے، آپ انہیں خدا حافظ کہتے ہیں یا وہ خود چلے جاتے ہیں؟ ذرا یہ تو آج ڈسکس کریں، یہ آج جو ہے نا مہمہ حل کریں کہ آپ کے مزاج کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں یا اب آپ کو ان کی ضرورت نہیں رہ جاتی. یہ ذرا کلیئر کریں. جی میں ماننے سے قاصر ہوں کہ کوئی آج تک مجھے خود چھوڑ کر گیا ہو، ماں سوائے اس کے کہ وہ جو ابتدائی دنوں میں، بہت ابتدائی دنوں میں جب مذاکرات بن رہا تھا تو 3 لوگ، امان اللہ، افتخار ٹھاکر اینڈ سخاوت ناز، یہ تینوں ادھر چلے گئے تھے. میرے پاس آلریڈی رش تھا، اوور کراؤڈڈ تھا میں، تو وہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر آفرز بھی اچھی ہوئیں اور وہ لے کر چلے گئے، اوکے. لیکن آپ نے اس سے اگلے دن میرا عید شو دیکھ لیا ہوگا، ویری نیکسٹ ڈے وداؤٹ دیم وہ کیسا تھا، اور خبرناک ہی رہا. اللہ نے اس پہ کرم کیا، خبردار آیا تو خبردار چھا گیا، خبرزار نے چنڈے گاڑ دیے. اللہ کا کرم ہے، میں اپنی بالکل کوئی، میرا رول شاید ایک پرے کاہ کے برابر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. باقی مجھے چھوڑ کر کوئی مزاج کی وجہ سے نہیں گیا، کیونکہ میں الحمدللہ کمپیریٹیولی سب سے اچھے پیسے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کس کو کتنا، کون کتنا ڈیزرو کرتا ہے. البتہ آغا ماجد جن دنوں گیا وہ کووڈ ڈیز تھے، کووڈ کے بعد کی صورتحال تھی، ہر ایک پہ کٹ لگ چکا تھا، 50% ڈاؤن آ گئے تھے. تو آغا ماجد جب جاتا تھا تو ساتھ ہی سلیم البیلا بھی، تو سلیم البیلا اور آغا ماجد آگے پیچھے گئے. میرے خیال سلیم پہلے چلا گیا تھا، آغا بعد میں گیا. تو میں نے نہیں کسی کو نکالا، اور مجھے بھی اس طرح ایز سچ کو چھوڑ کے، یعنی یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تھا، میوچلی ایشورڈ سیپریشن تھی، اس کو یوں سمجھ لیجئے. تو مجھے چھوڑ کر اگر کوئی گیا نا بغیر میری مرضی کے، تو آج تک ببو رانا ایک دفعہ چھوڑ کے گیا تھا، وہ واپس آ گیا. اور دوسرا چھوڑ کے گیا تھا ہنی البیلا. ہنی البیلا نے اس ٹائم پہ چھوڑا جہاں پہ چھوڑنا بنتا نہیں تھا، اور شکر الحمدللہ جس دن سے ہنی البیلا نے چھوڑا ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے. اچھا سر، اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ وہ کون سے نام ہیں جو اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، جو چلے تو گئے لیکن آج بھی ان کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہیں، اور اس خوش قسمت کا بھی نام بتا دیں ایک دو کا جن کے لیے دروازے بند ہیں؟ بتائیے. نہیں، میں یہ نہیں بتانا چاہتا، وہ پہلے ہی اس کی ہر چیز بند ہوئی ہے، اس کی سانس بند ہوئی ہے، اس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، اس کی عقل بند ہوئی ہے. میں جب اسے کہوں گا نا کہ میرا رستہ بھی، میرا دروازہ بھی تم پہ بند ہو گیا ہے، تو بیچارہ وہ پہلے ہی جہاں کام کر رہا ہے، کام اس سے ہوتا نہیں، وہ بیٹھا ایک ڈمی بن کے، ایک لاش بن کے، پڑولا سا جیسے پڑا ہوتا ہے، وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ وہاں پہ جو ہے نا، اب اگر آپ کا اشارہ کسی طرف جائے گا کہ میں فلانی جگہ پہ بات کر رہا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے، میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا. یاد رہے کہ مجھے چھوڑ کر 5-6 بندے گئے ہوئے ہیں، اور میرے اس بتائے ہوئے نقشے پر عین پورے اترتے ہیں. تو اس لیے آپ کسی ایک کو پن پوائنٹ نہیں کریں گے. آپ جتنا مجھے مجبور کریں گے میں نام پھر بھی نہیں لوں گا. آغا ماجد کو میں نے خود کہا چند دن پہلے کہ اگر وہ انٹرسٹڈ ہے تو میں فلم میں بھی اسے رکھوں گا انشاءاللہ، اور جب چاہے میرے شو میں آنا چاہے، وہ بسم اللہ آنا چاہے تو آ جائے، جب اسے سوٹ کرے گا آ جائے گا، نہیں سوٹ کرے گا تو اسی طرح میرا یار ہے جس طرح وہ، اور وہ یار ہی نہیں ہے، بڑا باادب بچہ ہے وہ. پھر آپ کا افتخار ٹھاکر تو آرٹسٹ بھی ایسا ہے کہ مطلب ون آف مائی فیورٹس، موسٹ فیورٹ ایکٹرز. پھر یہ جو آپ کا وہ ہے اپنا کیسر پیا، وہ بڑا باادب با اخلاق بچہ ہے، اور اللہ نے اگر اس پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہوا ہے. اتنا با اخلاق ہے، اتنا
وزادار ہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے، حالانکہ میرے ساتھ حرام ہے، اس نے کبھی کوئی ماں سوائے 2 دن کے، وہ بھی مجھے نہیں یاد پڑتا پراپرلی کہ اس نے میرے ساتھ کام کیا ہو. تو وہ ہمیشہ متشکر میں نے پایا اس کو کہ جی آپ اس یونرا کے موجد ہیں جس بے کی شک. وساطت سے ہم آج اس مقام پر. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے پہنچنا تھا، تم نے پہنچنا ہی پہنچنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ مجھے بنایا. تو جی یہ جو بڑے بڑے اینکرز ہیں اس وقت آپ کے ملک میں، 30,000 روپے میر شکیل الرحمان جیسے یا مجید نظامی جیسے تنخواہیں دیا کرتے تھے کوئی جنگ میں اور کوئی نوائے وقت میں، آج 30 40 لاکھ لے رہے ہیں. تو وہ اینکر بن گئے. ڈاکٹر شاہد مسعود ایک بہت بڑا نام، حامد میر بہت بڑا نام، جاوید چودھری بہت بڑا نام. یہ نام ایک دم جب آئے تو وسیلہ تو پرویز مشرف بنا تھا اگر دیکھا جائے. کلیم ویسے آصف زرداری بھی کرتا ہے کیونکہ آئیڈیا بی بی کا تھا، اور این ٹی ایم والے بھی کلیم کرتے ہیں، فیصل شیر جان اور طاہر خان کے جناب ہم لے کر آئے تھے پہلی دفعہ، تو پی ٹی وی کے جکڑ بند سے نکلے. تو وسیلہ کسی نہ کسی کو بننا ہوتا ہے. یہ ہمارا بس اتنا سا ہی کام ہوتا ہے 2% 3%، باقی اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کے اوپر. ان کی ٹائم لائن پہ اللہ نے ان کا رزق لکھا ہوتا ہے، وہ انہیں ملنا ہی ملنا ہوتا ہے. جی جب ہم بات کرتے ہیں کامیاب انسان کی، تو کامیاب انسان کی زندگی میں اور کریئر میں کچھ ناکامیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جب آپ ریکال کرتے ہیں کوئی ایسی ناکامی آپ کے کریئر کی جس نے آپ کو سب اور زیادہ مضبوط کر دیا ہو، تو آپ کون سا واقعہ ایسا شیئر کریں گے؟ بے شمار واقعات. یہ جب میرا شو بند کیا گیا تھا یہ بہت بڑا ڈیبیکل تھا، اور یہ بڑی جو ہے نا ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، گرفتہ دلی کے ساتھ اپنا علیم خان صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ یار وہ معاملہ جو ہے نا وہ تجاوز کر گیا ہے، تو اب تو میں نے کہا تھا ڈونٹ وری، اس میں تمہارا کیا قصور ہے، اس میں تو جی میں نے آئی آسک فار اٹ، اور میرے لیے بہت آسان تھا، بہت ہی آسان تھا کہ، اور خیر کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آج 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، آلموسٹ 2 سال سے اپروکسیمیٹلی اراؤنڈ 2 years کہ میں بالکل میرا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا بہت اچھا چل رہا تھا. لیکن میں اب ان سے پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سوچ کر کہ میں بالکل ہی نحیف و نزار ہو کے آ کے سر بسجود ہو جاؤں گا، چوکھٹ پہ سر رکھ کے کہوں گا کہ بھائی وہ جو اتنا رزق کی بارش میرے اوپر ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی تو میں تو پھر ٹکے کا نہیں رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نئی راہیں واہ کر دی، نئے دروازے کھول دیے. تو آپ نہ چاہیں گی پھر بھی مجھے احمد ندیم قاسمی کا شعر یہاں پہ یاد آتا جی ہے پلیز سر. کہ مجھ سے بچھڑ کے مجھ سے بچھڑ کے یوسف بیکارواں ہے تو، مجھ کو تو خیر درد ملا، تجھ کو کیا ملا. واہ 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 واہ، زبردست. کیا یہ بات ہے، دوسرے کیا مصرے بات میں ہے، کیا بات ہے. اچھا سر، فلم تو پروجیکٹس کی طرف آنے سے شہباز پہلے شریف یہ جی شہباز سر، شریف سے بھی پوچھنا، جی جی ایک سیکنڈ، یہ شعر شہباز شریف سے پوچھنا بھی بنتا ہے یہ سوال، نواز شریف سے بھی، ان کی صاحبزادی سے بھی، اور وہ لوگ جو ایکچولی مدار المہام جی ہیں جن کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، کہ تجھ کو کیا ملا. کیا بات ہے. اب جی پوچھئے ضرور سوال. ضرور. اچھا سر، فلم پروجیکٹس کی طرف آنے سے پہلے جو ہے نا بس ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک تو بڑا ہی فرمائشی سوال ہے جو میں کبھی بھی، جو آپ سے میرا رشتہ ہے اور میں صلح جو آدمی ہوں میں شاید نہیں کرتا. سہیل احمد صاحب کے ساتھ جو ایک سلسلہ جو چل رہا تھا ایک ناخوشگوار، وہ اب تھما ہے، ان سے کبھی اب رابطہ ہوتا ہے، کبھی کوئی میسیجنگ، کوئی فون، گڈ مارننگ پھولوں والا مل رہا ہے یا نہیں آ جا رہا؟ جی کون سا؟ او بھائی کبھی نہیں، میرا اس کے ساتھ کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، کبھی کوئی ہیلو آئے بھی نہیں رہی. میں اس کا تذکرہ ایک ایکٹر کے طور پہ کر دیا کرتا تھا، اور جس کی پاسداری اس نے نہیں کی، اس کو کہا ہوگا، مجبور کیا ہوگا کسی نے کہ یار ذرا پھڑتے سے یہ آفتاب اقبال ہے نہیں باز آ رہے ہے، تو کس دن کم آئیں گا. اس کا خیال تھا میں باہر بیٹھا ہوں تو جواب نہیں دوں گا اور اس کی باتیں سن لوں گا، برداشت کر لوں گا. تو بھائی میں تو نہ وہاں پہ، بندہ تو وہی ہونا چاہے میں جہاں بھی بیٹھا ہوں. تو میری اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسی اسلام دعا، کوئی ایسی وہ نہیں ہے. ہاں جہاں ملتا ہے تو میں اس کو ایک اچھے کولیگ کی طرح، ایک اچھے آرٹسٹ کی طرح، میں تو ان آرٹسٹ کی بھی قدر کرتا ہوں بھائی جن کو میں جانتا ہوں کہ ان کے پوٹینشل کو، جن سے میری اسلام دعا نہیں بھی ہے،
تو میں کرتا ہوں ان کے ساتھ وہ. تو سہیل احمد کے ساتھ کبھی تلخی نہیں رہی, کبھی نیور, لیکن کبھی ایسا ہی یاری دوستی محبت. تو وہاں پر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی حد تک والی بات نہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر یہ تعلق نہ رہے وہاں پر اور زیادہ محتاط ہوتے ہیں. نہیں منیب صاحب, وہاں پر اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ نہیں بھائی میرا اندر ایسا مذاق ہی کوئی نہیں ہے گا. میرے بارے میں خلیل الرحمان قمر کو بات کر لیتا ہے نا, مبشر لقمان کو بات کر لیتا ہے, تو سمجھ آتی ہے کیونکہ ہم آپس میں دھینگا مشتی کر لیا کرتے ہیں. تو لیکن that does not mean کہ کچھ ایسے لوگ جن کے ساتھ کبھی ہے ہی نہیں. Why would you say something? 3-4 اور تھے چھچورے جنہوں نے بعد میں کچھ واقعات ایسے ہوئے, ناٹ سہیل احمد انسیڈنٹ, وہ تو پھر تھوڑی دیر بعد سبسائڈ کر گیا, وہ ایسے ہی ہونا تھا, خام خواہ مجھے رواں کرنا تھا, میری پرانی مشین خود بخود چل پڑی اس کے بعد. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر بلکہ سہیل احمد کا قدم کس قدر مبارک ہوا. یہ بارش کا پہلا قطرہ تھا کہ اس کے بعد ہم نے پھر پکڑا ہی نہیں دی, پھر ہمارا شو بھی چالو ہو گیا, ہمارے ویلاگز بھی چالو ہو گئے. تو مجھے تو پھر انہوں نے منع کیا کہ جی پولیٹیکل ویلاگز آپ نے نہیں کرنے, الیکشن کی حد تک رک جائیں. دیکھو اس کے بعد میں نے ایک بھی نہیں کیا. میں نے کہا اگر کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ پولیٹیکل ویلاگ کرنا میرا کوئی ویلنے چ باہ نہیں آئی, میں نہیں کراں گا. میں شو کرتا رہوں گا, میں کچھ اور کرتا رہوں گا, اور نہیں تو فلمیں شروع کر دوں گا. بلکہ انہیں کہو کہ یار مجھے پولیٹیکل ویلاگز کی اجازت تو دیں, میں ذرا تھوڑے سے کچھ سیاست کے اوپر گفتگو کروں, میرا تو نشہ ٹوٹا ہوا ہے. اچھا سر, فلم کی طرف آتے ہیں. اب جو پروجیکٹس 5 آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, بلکہ بشرا بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہیں, اور میرے لیے جو ہے نا ایک خبر یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ لکھ بھی رہے ہیں یہ فلمز, ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں, اور پروڈکشنز بھی آپ کی اپنی ہیں. ذرا ان پروجیکٹس کے حوالے سے بتائیے, اس میں کس طرح کا ٹیلنٹ ہوگا, یہ کہانیاں اگر آپ تھوڑا بہت ہمارے ساتھ ریویل کرنا چاہتے ہیں. رومانٹک فلمیں بنانے جا رہے ہیں, ایکشن موویز بنانے جا رہے ہیں, اس میں کامیڈی کا تڑکا کتنا ہوگا, اور کن کن کنٹریز میں یہ شوٹ کی جائیں گی؟ جانرا جو ہے وہ کیا ہے آپ کی موویز کا؟ سب سے پہلے تو یہ گزارش سنیے کہ آل ان آل یہ جو 5-6 پروجیکٹس ہیں, یہ کچھ تقریباً 15 سے 20 ملین ڈالرز کے پروجیکٹس ہیں, اور یہ میں بہت سستے کر رہا ہوں, انتہائی سستے, سارے ملا کے کوئی 15 ملین ڈالرز جو ہے. یہ میں اگر بیٹھا ہوتا لاہور تو یہ پیسے کہاں جاتے؟ ظاہر ہے. سمجھ آئی نا؟ بالکل. یہ گرین کرنسی جس کو ترس رہا ہے میرا ملک. مجھے کوئی بڑی خوشی نہیں ہوتی یہاں بیٹھ کے کہ میں بگلے نہیں بجا رہا کہ دیکھو تم نے یہ کیا تو ہم نے یہ کر. نو, مجھے افسوس ہوتا ہے. تمہیں کیا پتا کہ جتنا میں روتا ہوں پاکستان کے حالات پہ, اور میں چونکہ ڈھیٹ ہوں, کل پرسوں میری ایک بڑی بحث ہو رہی تھی ایک جگہ پہ یہیں پہ دبئی میں, تو I was the only one, نہیں منیب صاحب you will be surprised, I was the only one جو اب بھی سمجھ رہا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس بڑا, میرے انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں, میرا میکرو انالیسس یہ بتاتا ہے کہ پاکستان فائٹ بیک کرے گا, ٹرن اراؤنڈ کرے گا پاکستان. یہ میرے ایمان کی کیفیت بھی ہے, اور دوسرا میرے پاس اور چوائس کوئی نہیں ہے. میرے پاس کوئی چوائس نہیں رہنے کو. اگر تو وطن رہنے کا نام ہے تو میں تو اس وقت میرا خیال ہے دنیا کے سیفسٹ ملک میں رہ رہا ہوں, دنیا کی بیسٹ اکانومی میں رہ رہا ہوں. مطلب یہاں کی ڈائٹ اتنی شاندار ہے, عجیب و غریب ہے کہ میرے جیسے بندے افورڈ ہی نہیں, مطلب ہے اتنا کھا لیتے ہیں مزیدار کھانا کہ ان کو ویٹ واچ کرنا پڑ جاتا ہے. پھر سے صحت تو دیکھیں, میرے پاس جتنے 4 دن بندے رہ کے جاتے ہیں وہ ڈنگر صفت ہو کے جاتے ہیں. جو آپ کی اپنی ریسپیاں تھی اس کے علاوہ بھی ریسپیاں مل رہی ہیں دبئی میں. ایسی ریسپیاں میں آپ کو کیا بتاؤں بھائی. یہاں پر لائف ماشاءاللہ اس ملک میں میں سب سے کہوں گا کہ چلیں امریکہ برطانیہ جانا مشکل ہے, اور یار یہاں پہ حالات بہتر ہوتے ہیں نا جب, تو آپ ضرور ایجوکیشنل ٹرپس, یہ میں ایجوکیشنل اداروں سے کہہ رہا ہوں, سکول سے کہہ رہا ہوں, یہ جو بیکن ہاؤس ہے, لاہور گرامر ہے, بڑے بڑے سکولز ہیں, یہ اپنے گروپس بنائیں, مجھے بتائیں, میں انہیں ہینڈل کر لوں گا کہ ان کو یہاں پر ونٹر کیمپس ہوتے ہیں, ونٹر کیمپس ہونے چاہیے, نہیں ہوتے نہیں ہیں, یہ ہونے چاہیے. اس ملک کو بڑا یہاں پہ بڑا کچھ ایکسپلور کرنے کو ہے. سر وہ کریلے گوشت اور وہ پائے اور وہ آلو گوشت, سر وہ مل رہا ہے آپ کو وہاں؟ مل تو رہا ہے, اس لیے کہ میرے ساتھ میرا وہ جو امیر مطبخ ہے نا, وہ وہی ہے جو وہاں پہ لاہور میں ہوتا تھا, وہ یہاں پہ, اور میں اور وہ مل کے کرتے ہیں.